اسرائیل کا قد کاٹ ایک جانور کی طرح بڑھتا جا رہا ہے. موساد جو ہے ان کو ٹاپ 10 سیکرٹ ایجنسیز جو ہیں انٹیلیجنسیا کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس لیول کا اٹیک ہوتا ہے کہ جناب پیراگلائڈنگ کے تھرو وہ پیراشوٹس کے تھرو اتر رہے ہیں, کرین کو وہ اس طرح سائڈ پہ کر رہے ہیں جیسے صبح اٹھ کے جناب کچرا سائڈ پہ ہوتا ہے. اور موساد ایجنسی ہے, ان کو کسی قسم کا کلو ہی نہیں تھا, کسی قسم کا کوئی سگنل ہی نہیں تھا کہ اس بڑے پیمانے کے اوپر ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے اور 500 راکٹ چھوڑنے والے ہیں. اب جب یہ طے پایا کہ بھائی انہوں نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور علاقہ دینا چاہیے, یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے, تو وہاں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایک نیا لالی پاپ دیا. OIC کو بھی لالی پاپ چٹا دیا اور عربس کو بھی چٹا دیا اور فلسطینیوں کے گلے گھونٹ دیے. وہ یہ کیا کہ دیکھیں جی ہم ایسا کرتے ہیں, جو ایسٹرن یروشلم کا خاص ایریا ہے بیت المقدس کا, وہ ہم جارڈینین ایڈمنسٹریشن کے انڈر کرتے ہیں جس کو وقف کہا جاتا ہے, اور اس کے انڈر کر کے ہم ان کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے نمازیں پڑھنی ہیں, آپ اپنی مسجد کے معاملات دیکھو, شہر میں بھی آ جا سکتے ہو, کوئی ٹینشن کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ساری حقیقت. اب اس کے بعد 1967 سے لے کے اب تک کتنی بار, یہ حماس کے اٹیک سے پہلے کب تک آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے, جب کوئی جمعے کا ٹائم آتا ہے, جب کوئی عید کا موقع آتا ہے, یہ فلسطینی اپنے جوگر پہن کر فوجی اور جناب بندوقیں لے کر مسلم عورتوں کو مارتے ہیں, اریسٹ کرتے ہیں, نوجوانوں کو جو ہے نا وہ گولیاں مارتے ہیں. غزہ کو ایک اوپن پریزن بنا دیا ہے, دنیا کی بڑی جو اوپن پریزن, جس کو آپ سمجھیں کہ پورے شہر کا جو ہے نا وہ باؤنڈریز انہوں نے بند کر دی اور ایک پریزن کے طور پر رکھا ہے. نہ ان کو کوئی شیلٹر پہنچتا ہے, نہ ان کو کوئی فیڈ پہنچتی ہے, نہ ان کو کوئی میڈیسن پہنچتی ہے, نہ کوئی فوڈ سپلائی ہے, نہ کوئی انفارمیشن ہے. ہر چیز انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھی ہوئی تھی یہ سارے عرصے کے اندر. اور اسی ویڈیو کے اندر میں نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ کیسے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے فلسطینیوں کو بندوق کے زور کے اوپر اپنی زمینیں بیچنے پر مجبور کیا گیا. ڈبل ٹرپل دام لگا کر ان کو لالچ کے ذریعے, خوف کے ذریعے, تھریٹس کے ذریعے وہ زمینیں خریدی گئیں ایسٹرن یروشلم کے اندر, جو کہ شرقی یروشلم ہے, جس میں مسجد اقصی اور وہ سارا ڈوم آف دا راک پایا جاتا ہے, اور وہ چرچ جہاں پر جیسس کرائسٹ آسمان پر گئے تھے جو کلیم کیا جاتا ہے. وہ تینوں جگہوں کو, ان کے ارد گرد جتنے محلے ہیں ان سب کو خریدنے کی کوشش کی گئی اور عرب آبادی یا مسلم آبادی کو دھکیل دیا گیا. اب وہاں کی ڈیموگرافی جو ہے اس کو بھی وہاں پر میں نے ایکسپلین کیا اس ویڈیو کے اندر کہ کیسے 80% جو پاپولیشن ہے وہ شرنک ہو کر 50% سے بھی نیچے جاتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہے, اور کیسے اسرائیل کا قد کاٹ ایک جانور کی طرح بڑھتا جا رہا ہے اور وہ فلسطین کو اور ارد گرد کے علاقوں کو لپیٹ میں لیتا جا رہا ہے. شیخ جراح کا واقعہ سب سے زیادہ پاپولر ہوا ریسنٹلی, جس میں ان کو گن پوائنٹ کے اوپر لڑکیوں کو, عورتوں کو, بچوں کو گھروں سے نکال کر دھکے مار کر پھینکا گیا اور کہا گیا یہ ہمارا علاقہ ہے, اور ان کو نکالا گیا. یہ ویڈیوز اویلیبل ہیں, کوئی دنیا کا خون نہیں کھولا, کوئی دنیا کو ترس نہیں شروع ہوا. اس وقت کسی ہندو کا بھی جو ہے نا وہ جوش نہیں جاگا کہ جناب یہ انسانیت کے خلاف ہو رہا ہے. سارے ستو پی کر ہاتھی کے کان میں سوئے ہوئے تھے, کسی نے کوئی بات نہیں کی. اور چلتے چلتے بات یہاں تک پہنچی کہ آج سمجھ نہیں آ رہی عام بندے ہندو کو, اسلامو فوب کو, یہ سمجھ آنا مشکل ہو گئی ہے کہ انسانیت کس چیز کا نام ہے. ان کو یہ سمجھنا مشکل ہو گیا. ان کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ وہی گورا ہے جس نے پارٹیشن کے ٹائم کے اوپر کشمیر جیسے ایشو کو ڈسپیوٹڈ رکھ کر انڈیا اور پاکستان کو ہمیشہ جنگ کے دہانے پر رکھا. یہ بھول گئے ہیں کہ اسی طریقے پر عرب کے اندر ایک ایسے زخم کو زندہ رکھا گیا ہے 80 سال کے قریب سے, تاکہ عرب اور اسرائیل, عرب اور یہودی ہمیشہ جنگ کے دہانے کے اوپر رہیں. کبھی بھی ان علاقوں میں امن نہ آ سکے اور کبھی ان علاقوں کے اندر صلح نہ ہو سکے. یہ اس کی چال کا حصہ تھا, یہ اس کے پلان کا حصہ تھا کہ ایسی جگہ پر ہم رکھیں جہاں ہمیشہ ڈسپیوٹ رہے. خیر, اور لالی پاپ دیتے جاتے رہتے ہیں کہ بھئی ابھی مسئلہ حل ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اب یہ صورتحال ہے. اس ساری صورتحال کے بعد آپ دیکھیں کس جگہ کے اوپر فلسطین کی غلطی ہے, کس جگہ کے اوپر اسرائیل کی غلطی ہے, اور کس جگہ کے اوپر بحثیت مسلمان ہماری غلطی ہے, بحثیت حکمران ہمارے مسلمانوں کی غلطی ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی غلطی ہے. اب سارے اٹھ کر آ گئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی اسرائیلی وہاں اپنا حماس جو ہے وہ وہاں سے آ گیا, فلانا آ گیا. یہاں پر شیخ صاحب نے بڑی زبردست بات رکھی تھی جو میں دوبارہ یہاں پر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. موساد جو ہے ان کو ٹاپ 10 سیکرٹ ایجنسیز جو ہیں انٹیلیجنسیا کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے.
اس لیول کا اٹیک ہوتا ہے کہ جناب پیراگلائڈنگ کے تھرو، وہ پیراشوٹس کے تھرو اتر رہے ہیں، کرین کو وہ اس طرح سائڈ پہ کر رہے ہیں جیسے صبح اٹھ کے جناب کچرا سائڈ پہ ہوتا ہے. اور موساد ایجنسی ہے، ان کو کسی قسم کا کلو ہی نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی سگنل ہی نہیں تھا کہ اس بڑے پیمانے کے اوپر ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے اور 500 راکٹ چھوڑنے والے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ دو چیزوں میں سے ایک چیز ہے. سمپل. ایک چیز یہاں رکھنے کی ضروری ہے، وہ یہ ہے، آپ نے ریسنٹلی نوٹ کیا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پہلا سٹنگ پریزیڈنٹ تھا امریکن اور ویسٹرن کمیونٹی کے جو سپر مانے جاتے ہیں، ان کا پہلا سٹنگ پریزیڈنٹ تھا وہ، جو کہ یروشلم کو وزٹ کرنے کے لیے گیا تھا، ایسٹرن یروشلم کو، ویلنگ وال پر گیا، چرچ پر گیا، اور اس نے یہ کلیم کیا کہ امریکہ کی ایمبیسی جو ہے وہ اسرائیل کے کیپٹل یروشلم کے اندر ہوگا، جبکہ یروشلم فلسطین کا کیپٹل مانا جاتا ہے. یہ جو سٹی ہے یروشلم، اس کو فلسطین کے کیپٹل کے طور پر لیا جاتا ہے، مگر اسرائیل بھی کلیم کرتا ہے کہ یہ میرا کیپٹل ہے. چونکہ یروشلم جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب تک ڈسپیوٹ حل نہیں ہوتا ہم اس کو کیپٹل کا سٹیٹس نہیں دیں گے. مگر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ سٹنگ پریزیڈنٹ تھا اور جا کر یروشلم پر کھڑا ہوا اور جا کر کہتا ہے ہماری ایمبیسی، امریکن ایمبیسی جو ہے وہ یروشلم کے اندر بنے گی، جو کہ اسرائیل کا کیپٹل ہے. ڈسپیوٹڈ ایریا کے اندر ایمبیسی، پوری دنیا کے اندر اس کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی کہ ڈسپیوٹڈ ایریا اور اس کے اندر آپ ایمبیسی بنا کر بیٹھیں. ایمبیسی ہمیشہ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں، نیشنز ہوتی ہیں جو کہ کنسیڈر کی جاتی ہیں، ایکنالج کی جاتی ہیں، ان اسٹیٹس کے اندر ایمبیسی بنتی ہے. اس کے علاوہ تو آپ کی کونسل ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ جنگی ایریاز کے اندر آپ کی کونسلنگ ہو کونسلر ہوتا ہے، وہاں پر کونسل ہوتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. ایمبیسیز ان جگہوں کے اندر بنائی جاتی ہیں جو ڈسپیوٹڈ ایریاز نہ ہوں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ہاں. یہ کیسے بن سکتی تھی؟ یہ ایک اشارہ تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ تیاری مکمل ہوتی جا رہی ہے. اور اس ویڈیو کے اندر میں نے دکھایا ہے کہ دو جیروشلم پوسٹ میں اور ہارٹس والوں میں یہ آرٹیکل لکھے تھے جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تھا کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ مان لینا چاہیے کہ یروشلم اسرائیل کا کیپٹل ہے اور اس کو ہمارے ہاتھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ مس انڈرسٹینڈنگ اب دور ہو جانی چاہیے. یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹائم کے اوپر. ٹھیک ہے. اور یہ بات اگر میں پرسائزلی بتاؤں 2018 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، 2018 کی. ٹھیک ہے جی. اب واپس آ جائیں. اب ہوا کیا ہے، ریسنٹلی اسرائیل نے جو اپنے ڈپلومیٹکس سمجھ لے پتے کھیلے ہیں یا ڈپلومیٹک سٹیپس لیے ہیں، ان میں مڈل ایسٹ کے اندر وہ اپنے آپ کو منواتا جا رہا تھا. عمان کے اندر لینڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو منواتا ہے. قطر کے ساتھ بیک ڈور میٹنگ چلتی ہیں، کویت کے ساتھ چلتی ہیں، یو اے ای کے ساتھ فرسٹ ایئر لائن جو ہے وہ وہاں لینڈ کرتی ہے، ٹریڈ شروع ہوتی ہے. محمد بن سلیمان سعودیہ میں تو نہیں، مگر یو اے ای میں یہ اندر کی خبریں ہیں، جا کے ان سے ملتا ملاتا ہے، یا رشیا میں جا کے پتہ نہیں واٹ ایور جہاں بھی جا کے وہ ملتا ہے. خبریں کس حد تک ٹھیک ہے نہیں، مگر وہ ان سے ملنے کی کوشش کرتا ہے محمد بن سلیمان. اور دبے لفظوں میں یہ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ جناب کوائٹ پاسبل ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں سعودیہ عربیہ اسرائیل کو ایز اے نیشن کنسیڈر کر لے گا. اور سعودیہ عربیہ کا کنسیڈر کرنا یہ آٹومیٹکلی ان مسلم ممالک کے اوپر پریشر ڈالے گا جو سعودیہ کے فنڈز کے اندر یا سعودیہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اور میری مراد ہے پاکستان اور دوسرے ممالک، ایجپٹ اور دوسرے ممالک. ٹھیک ہے جی. اس طرح کے تو یہ وہ ملک ہیں جو سعودیہ کے ڈائریکٹ انفلوئنس کے اندر ہیں. ایسی صورت میں یہ چیز اس کاز کو بالکل ہی ختم کر دیتی جو عربوں کو یا مسلم دنیا کو موٹیویٹ کیے ہوئے تھے کہ ہم نے فلسطین کے مسئلے کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا اور اسرائیل کی پوزیشن کو ہم نے جو ہے نا وہ کنڈیم کرنا ہے اور اس کو ظالم کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات چل رہی تھی. اس دوران میں جب وہ اتنی تیزی سے عرب ملکوں کے اندر اپنا اثر و رسوخ قائم کرتا جا رہا ہے، ان کے ساتھ تعلقات بحال کرتا جا رہا ہے، اچانک حماس کا اٹیک کرنا. اور ابھی ریسنٹ نیوز آئی ہے جو ابھی یہ حماس کے اٹیک کے بعد جو مجھے پتا چلی ہے، میں اس کو مزید پڑھوں گا تو مزید کہہ سکوں گا. وہ نیوز یہ پتا چلی ہے کہ جو سعودیہ کنسیڈر کرنے کا پلان کر رہا تھا اسرائیل کو، اس کو 2 مہینے کے لیے ڈیلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا، ڈیلے کر رہا ہے.
ڈیلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی حماس میں اور اسرائیل میں کچھ صلح صفائی ہوتی ہے، کچھ ٹھنڈا میٹھا کام ہوتا ہے، تو فوراً وہ دوبارہ ایکٹیو کر کے اس کو کر لے گا، کیونکہ اس وقت سعودیہ کا اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا پوری مسلم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو گندا کرنے کے مترادف ہے، جو کہ وہ نہیں چاہتا وہ ووٹ کھوئے یا سپورٹ کھوئے مسلم دنیا کی۔ تو اب یہ کرنٹ صورتحال ہے، اس ساری صورتحال کو سامنے رکھا جائے تو اس واقعے کے بینیفیشری مجھے اسرائیلی زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، یعنی اسرائیلی قوم جو ہے وہ اس کا بینیفٹ بڑے تگڑا حاصل کرے گی۔ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ اس فلسطینیوں کو اپنا حق ملنا چاہیے، فلسطینیوں کو فائٹ بیک کرنا چاہیے، سروائیول کرنا چاہیے، ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ڈپلومیٹیکلی تو وہ جیت نہیں پائے، ڈپلومیٹیکلی ٹیبل ٹاک کر نہیں پائے، ڈپلومیٹیکلی ہم لوگ ان کو سپورٹ نہیں کر پائے، مسلم دنیا سے ان کو کسی طرح کی سپورٹ نہیں ملی، او آئی سی میں کسی طرح کا بھی ان کے مقدمے کو نہیں رکھا گیا، او آئی سی نے کبھی بھی یونائٹڈ نیشن کے سامنے ان کے مقدمے کو اس طریقے سے نہیں رکھا۔ ہم نے جتنی تقریریں وہاں پر کھڑے ہو کر کی، وہ طیب اردگان کی تقریر ہو، عمران خان کی تقریر ہو، دوسرے تیسرے مسلم دنیا کی تقریریں ہوں، ان تقریروں نے اس طریقے سے اس مقدمے کو نہیں رکھا جس طرح سے فلسطینی عوام چاہتی تھی۔ اب ان کے پاس ایک ہی چیز رہ گئی تھی کہ وہ حملہ کریں۔ اب اس حملے کا ان کو پتا تھا کہ وہ نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، ان کو اس چیز کا پتا تھا، مگر وہ چاہتے یہ تھے کہ دوبارہ سے اس بات کو زندہ کیا جائے کہ حماس کے ساتھ، حماس نے ایسا کیوں کیا، فلسطینی نے ایسا کیوں کیا، آج دوبارہ وہ کاز زندہ ہوا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو فلسطین یا حماس نے اپنے آپ کو بالکل پازیٹو کام کر کے دکھایا اپنے اعتبار سے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو آواز دب چکی ہوئی ہے اور ہمیں دبایا جا رہا ہے اور کوئی انٹرنیشنل میڈیا اس طرف توجہ نہیں کرتا، اب وہ ہماری بات سنیں گے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بندہ دب چکا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ چاہے میں مر جاؤں مگر یہ کام کر کے جاؤں کہ لوگ دیکھیں کہ اس بندے نے یہ کیا کیوں تھا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ یہ حماس اگر یہ کرنا چاہ رہا تھا تو اس میں تو وہ کامیاب ہوا ہے، مگر اگر دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ جو اسرائیل کی طریقہ کار رہا ہے نا، اسرائیلیوں نے یا زائنسٹ نے ہمیشہ سمپتھی کی بنیاد کے اوپر اور ایموشنل کر کے دنیا کو بلیک میل، اس بنیاد کے اوپر چیزیں حاصل کی ہیں، چاہے وہ یہ خود ملک کی کیوں نہ ہو۔ اب این ممکن ہے کہ اسرائیلی یہی کر رہے ہیں کہ بھئی ہم وار میں پھنس چکے ہیں، ہم پر یہ وار مسلط کی گئی ہے، لہذا اب ہم نے کسی کو نہیں چھوڑنا، اور اس چکر میں وہ لبنان کے اوپر بھی حملے کر رہے ہیں، بارڈر پر چلے گئے ہیں، اسی طریقے سے وہ فلسطینیوں کا انہوں نے جینا حرام کر دیا ہے، غزہ کے اوپر مسلسل بمبارڈمنٹ چل رہی ہے، لائیو پوری دنیا دکھا رہی ہے کہ غزہ کے ریزیڈینشل ایریاز کے اوپر بمبارڈمنٹ چل رہی ہے۔ اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ آج میں الجزیرہ دیکھ رہا تھا، وہاں پر ایک رپورٹر جو ہے وہ کور کر رہی تھی کہ ہاسپٹلز کے اوپر، ایمبولینسز کے اوپر ٹارگٹ کیا گیا، یعنی جو غزہ میں رہنے والے مسلمان فلسطینی تھے یا مسلمان لوگ تھے یا نارمل ہیومنز تھے، ان کو یہ تھا کہ یار چلو فٹافٹ ہاسپٹلز چلتے ہیں رات گزارنے کے لیے یا دن کا ٹائم گزارنے کے لیے جتنی دیر بمبارڈمنٹ چل رہی ہے، تاکہ یہ لوگ کم از کم اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، ہاسپٹلز کے اوپر یا سکولز کے اوپر، کیونکہ obviously جب وہ بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، میزائلز داغتے ہیں، تو وہ نیویگیشن سسٹم یا جی پی ایس سسٹم کے اندر آتا ہے کہ یہ کون سا ایریا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹلز کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے تاکہ ہاسپٹل بھی یہ لوگ پہنچے نا تو وہ ڈیمیج ہاسپٹل ہیں، وہ کسی طرح آپریشنل نہیں ہوتے، اسی طریقے سے ایمبولینسز کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اب یہ رپورٹنگ الجزیرہ کر رہا ہے۔ اس طریقے پر اگر دیکھا جائے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ گویا ان کو موقع مل گیا ہے۔ یہ بالکل ڈٹو اسی طریقے کی آپ کو صورتحال سمجھ آتی ہے جس کو ہم ریڈ فلیگ آپریشن یا فالس فلیگ آپریشن اس کو کہتے ہیں۔ فالس فلیگ آپریشن جس طریقے سے 2001 کے اندر ٹوین ٹاور کے اٹیک میں کیا گیا، جس طریقے سے اور کئی لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، اب ان کا نام لینا یہاں پر مناسب نہیں ہے، مگر جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو ڈسکس کریں، تو یہ آپ کو ایک فالس فلیگ آپریشن کی طرح دکھائی دیتا ہے کہ پہلے آرام سے ان کو اندر آنے دیا گیا، اتنی زبردست ٹرینڈ ایجنسی جو ہے وہ سوئی رہی ہاتھی کے کان میں، اور جناب اس کے بعد جب اٹیک ہو گیا کچھ لوگ مر گئے، ویڈیوز وائرل ہوئیں، یعنی فوراً ریئیکشن کرنے کی بجائے پورا ٹائم دیا گیا کہ پورے میڈیا کے اندر یہ خبریں پھیل جائیں، وائرل ہو جائیں، اور اس کے بعد جا کر پھر یہ کہا جائے کہ دیکھو اب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح ٹوین ٹاور کے اٹیک کے بعد بش بالکل خاموش رہا تھا۔ آج بھی جن لوگوں نے اس کانسپریسی کو ایکسپوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بچوں کے سکول میں بیٹھے 2001 ستمبر میں بش کو یہ بتایا گیا تھا کہ پلین لگا ہے، اور اس ٹائم کے اوپر دوسرا پلین لگا تھا،
پہلے پلین کا اس کو رستے میں بتایا گیا تھا، دوسرا پلین جب ٹکرایا تھا ٹوین ٹاور کے ساتھ اس میں کافی ٹائم گزر گیا تھا اور وہ بچوں کے اسکول میں بیٹھا ہوا تھا. اس ٹائم میں ویڈیو ریکارڈنگ چل رہی ہے کہ بش کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا، خاموشی سے وہ بچوں کی کلاس میں قریباً آدھا گھنٹہ بیٹھا ہے، اس کے بعد وہ وہاں سے نکلا ہے. یعنی ہوتا ہے کہ ایک آپ کا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن گیا ہے اور آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اتنا بڑا اتنا پلانڈ اٹیک ہوتا ہے حماس کی طرف سے، 5,000 میزائل کہا جا رہا ہے، کلیم کیا جا رہا ہے 5,000 میزائل شوٹ کیے گئے ہیں اسرائیل کی طرف اور ان کی طرف سے کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا، کوئی خبر ہی نہیں آ رہی، کوئی ریئیکشن ہی نہیں آ رہا، بلکہ فوجی بھاگ رہے ہیں بارڈر چھوڑ کے. تو میں یہ چیز کہنا چاہتا تھا، جو شیخ صاحب نے بات رکھی، معذرت چاہتا ہوں میں نے کافی لمبی بات کر دی، مگر یہ چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا یروشلم کی آبادی مدینہ کی بربادی ہے، یروشلم کی آبادی مدینہ کی بربادی ہے. اور آپ نے مسند احمد کی روایت میں فرمایا کہ وہ بربادی اس قدر ہوگی کہ کوئی دور دور تک انسان آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور مسجد میں کتا پیشاب کرے گا اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہوگا. انسان کی اس قدر قلت ہو جائے گی، اس طرح کی جنگ چھڑے گی اگر یروشلم کی آبادی اس اعتبار سے کی جائے جس اعتبار سے آج ہو رہی ہے. اور پھر آپ کو اسی طرح کے مشرومز جو ہیں، کلاؤڈز جو ہیں وہ اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے، جگہ جگہ پر بمبارڈمنٹ کی جائے گی. تو مجھے جو ٹائمنگ ہے اس ٹائم لائن کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ انسائڈ جاب بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم اللہ عالم ہمیں نہیں پتا، انسائڈ جاب سے مراد یہ ہے کہ ان کو موقع دیا گیا کہ آپ یہ کرو. بعض اوقات کسی دشمن کو آپ خود خبر دیتے ہیں کہ اس ٹائم پر اٹیک کرو، کرتا وہ جنون ہے. مثلا میرا دشمن مجھ پہ حملہ کرے گا، ہے تو وہ میرا دشمن اور وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، مگر اس کو ٹپ میں اپنے کسی دوسرے دوست سے، اندر کے دوست سے کرواؤں گا تاکہ اس ٹائم پر کر، کیونکہ اس ٹائم پر اٹیک کرنا مجھے فائدہ دے گا، اس ٹائم پر اٹیک کرنا مجھے فائدہ دے گا. یہ وہ چیز ہے جس بنیاد کے اوپر تو اسرائیل جو ہے وہ پریپیئر ہو چکا ہوا ہے. سو لیٹس سی کس جگہ پر اونٹ کروٹ کس کروٹ پر بیٹھتا ہے.